آب حیات باب 45 یشوع بن سراخ۔ موسیٰ، اور اس میں سے اس نے ایک دیندار شخص برپا کر دیا جس نے ہر بشر کے سامنے مقبولیت پائی، یعنی موسیٰ، خدا اور آدمیوں کے نزدیک محبوب، جس کا ذکر مبارک ہے۔ اس نے اسے مقدسوں کا سا جلال بخشا اور دشمنوں کے نزدیک اسے سخت ہیبت ناک ٹھہرایا۔ اس کے کلام پر اچنبے ہوتے تھے۔ اس نے بادشاہوں کے آگے اسے عزت دی، اپنی امت کے سامنے اسے احکام دیے اور اپنا جلال اسے دکھایا۔ اس کی ایمانداری اور حلیمی کے سبب سے اس نے اسے مقدس کیا اور تمام نوع بشر میں سے اسے چن لیا۔ اس نے اسے اپنی آواز سنائی اور بادل کے اندر اسے داخل کیا، اور اس نے اسے روبرو احکام اور زندگی کی شریعت اور علم عطا کیا، تاکہ یعقوب کو عہد اور اسرائیل کو اس کی قضائیں سکھائے۔ ہارون، اس نے ہارون کو برپا کیا جو اس کی مانند مقدس اور لاوی کے قبیلے میں سے اس کا بھائی تھا۔ اس نے اس کے ساتھ ابدی عہد کیا اور امت کی کہانت اسے عطا کی اور شان میں اسے سعادت مند کیا۔ اس نے جلال کا کمر بند اس کی کمر میں باندھا، فخر کے کمال کا لباس اسے پہنایا اور قوت کے سامان سے اسے زوراور کیا۔ پاجامہ اور پوری پوشاک اور افود اور اس کے گرد سونے کے انار بما چاروں طرف کی بہت سی گھنٹیوں کے، تاکہ اس کے چلنے میں ان کی آواز نکلے کہ اس کی امت کے فرزندوں کی یاد کے لیے ہیکل میں وہ آواز سنائی دے۔ اور اسے سونے اور بنفشی اور ارغوانی رنگ کا مقدس لباس عطا کیا جو ماہر بننے والے کی صنعت تھا، اور ساتھ اس کی قضا کا سینہ پوش جس میں اوریم اور تمیم لگے تھے۔ اس کی بنت کرمزی رنگ کے کتے ہوئے باریک کتان کی اور ماہر کاریگر کی صنعت تھی۔ اس پر سونے میں جڑے ہوئے قیمتی پتھر تھے، اور ان پر یادگار کے طور پر اسرائیل کے قبائل کے نام نقاش کی کاریگری کے خاتم کی طرح کھودے گئے تھے، اور امامے پر سونے کا پتھر جس پر تخصیص کا عنوان کھودا گیا تھا، اور عزت کا وہ زیور کامل کاریگری کا تھا اور اپنی خوبصورتی سے آنکھوں کو محظوظ کرتا تھا۔ یہ سب کچھ نہایت ہی خوبصورت تھا اور زمانے میں ان کی مانند کبھی نہ ہوا۔ اسے کبھی کوئی نہ پہنتا سوائے اس خاندان کے فرزندوں اور ان کی اولاد کے۔ اس کے ذبیحے ہر روز 2 دفعہ بلا ناغہ آگ میں جلائے جاتے تھے۔ موسیٰ نے اس کے ہاتھوں کو پاک کیا اور مقدس تیل سے اسے مسح کیا، تو یہ اس کے حق میں اور اس کی نسل کے حق میں ابدی عہد ٹھہرا کہ جب تک آسمان ہے وہ خدا کی عبادت کرے اور کہانت کا عہدہ عمل میں لائے، اور اس کا نام لے کر امت کو برکت دے۔ اس نے اسے سب زندوں کے درمیان سے چن لیا تاکہ اس کی امت کے کفارے کے لیے یادگار کے طور پر خداوند کے حضور بخور اور خوشبو نظر گزرانے۔ اور اس نے اسے اپنے احکام پر، یعنی اپنی قضاؤں کے عہد پر اختیار بخشا، تاکہ یعقوب کو شہادتیں سکھائے اور اسرائیل کو اس کی شریعت میں روشن کرے۔ اس کے خلاف اجنبی جمع ہوئے اور داتان اور ابیرام کے آدمیوں اور کورہ کی جماعت نے غصے سے بیابان میں اس سے حسد کیا۔ خداوند نے دیکھا تو ناخوش ہوا، پس اپنے غضب کی تیزی سے انہیں ہلاک کیا۔
اس نے ان پر عجائبات ظاہر کیے اور اپنی بھڑکنے والی آگ سے انہیں فنا کیا، اور اس نے ہارون کی عزت بڑھائی اور اسے میراث عطا کی، اور زمین کے پھلوں میں سے پہلے پھل اسے دیے، اور ظہور کی روٹیاں اسے اور اس کی نسل کو عطیہ کے طور پر مہیا کی گئیں۔ مگر اس نے امت کی سرزمین میں میراث نہ پائی، اور نہ ان کے درمیان اس کا حصہ ہوا، کیونکہ وہی اس کا حصہ اور اس کی میراث ہے۔ فنیحاس اور فنیحاس بن الیعازر خداوند کے خوف میں اس کا مقلد ہو کر اس رتبہ کا تیسرا ہوا، اور وہ امت کے برگشتہ ہونے کے وقت اپنے دل کی خوشی کی خوبی سے اٹھا اور اسرائیل کے لیے کفارہ کیا۔ اس لیے خداوند نے اسے سلامتی کا عہد عطا کیا کہ وہ مقدس میں اپنی امت کا سردار ہو، اور کہانت کی عظمت ابد تک اس کے لیے اور اس کی نسل کے لیے قائم رہے۔ یہودا کے قبیلے کے داؤد بن یسی سے جو عہد کیا گیا کہ اس کی اور اس کی میراث ہو، اس کی مانند ہارون کی میراث بھی اس کی نسل کے لیے ہے۔ پس اس وقت خداوند کو مبارک کہو جس نے تمہیں عزت کا تاج پہنایا، جب اس نے تمہارے دل میں حکمت ڈالی تاکہ تم عدل سے اس کی امت کے قاضی ہو، تاکہ نہ تو تمہاری اقبال مندی جاتی رہے اور نہ ان کی پشتوں میں تمہاری عزت۔